الحمد لله حمدا كما يليق بشأنه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، صدر اجلاس، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تعلیم الفرقان کا یہ سالانہ جلسہ، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہونی ہے، مجھ سے پیش رو بہت سارے علماء نے یہاں آپ حضرات نے ان کو سنا، اور ہم بھی سامعین میں سے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن حکم کی تعمیل میں چند باتیں کہنا ضروری ہے. دینی ادارے یا مدرسہ، دنیا میں جتنے بھی مدرسے ہیں، ان کی نسبت صفحہ نبوی کی طرف ہے. وہ مدرسہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک چبوترے کے اوپر قائم کیا تھا، اور اس مدرسے کے استاد معلم آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس مدرسے کے شاگرد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت حمزہ، حضرت بلال. تب سے آج تک اور قیامت تک یہ مدرسے قائم رہیں گے. جب ان اداروں کا وجود ختم ہوگا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء نے اپنی وراثت میں بینک بیلنس، جائیداد، کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ انبیاء نے علم چھوڑا ہے. وہ علم، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے، وارث بننے کے لیے بڑی محنت، تگ و دو، کوشش، جدوجہد، یہاں تک کہ پوری زندگی کھپا دینی پڑتی ہے. اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت زبیر کو دیکھیے، حضرت عمار کو دیکھیے، حضرت یاسر کو دیکھیے، کتنی قربانیاں دینی پڑی. 12ویں صدی میں اس ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی فیملی، جن کی خاندان فلت سے اٹھی، اور انہی کی خاندان سے اس ہندوستان میں وراثت کی آبیاری پھر دوبارہ زندہ ہوئی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غار ہرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، وہ 5 بول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر جاتے تھے، غار پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کے طریقے پہ، اور اس کے بعد پھر اس وقت تعلیم ہو رہی تھی، اسکول تھے، کالج تھے، یونیورسٹیاں تھی، لیکن پڑھنے کے باوجود لوگ جاہل تھے. شرابیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا، سٹہ بازی، یہاں تک کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کرنا، یہ وہ ساری بیماریاں، برائیاں ان لوگوں کی زندگیوں میں
بالکل رائج تھی، عام تھی۔ 571 سال میں جب اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی مبشر، کوئی نذیر نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبی مدت پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی دور کی منظر کشی قرآن مقدس نے جو کھینچی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد، کرپشن، خرابی، بگاڑ غالب آ گیا ہے دھرتی میں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ کس وجہ سے؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیا انسان میں اور جانور میں کوئی تمیز نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے؟ اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے۔ وہ اپنی بہن کو پہچانتا ہے، وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، جانور نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے کہ وہ خیر کو پہچانتا ہے، شر کو پہچانتا ہے، معروفات کو پہچانتا ہے۔ غار حرا میں اوپر چڑھنے کے بعد، اور میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب دوبارہ کسی دھرتی پر کسی کی آبیاری کی ہے، دین کی آبیاری کی ہے، تو وہاں کے کچھ علاقوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بھرتی گاؤں، میں کل ہی فہرست پڑھ رہا تھا جامعہ غنیت العلوم سے، وہاں کے فارغین کی اکثریت کی تعداد اس گاؤں سے ہے۔ اور حضرت استاد مولانا شوکت صاحب بھی اوپر سے آئے اور نیچے محنت کی۔ آپ پھلت کو دیکھیے، آپ جیلان کو دیکھیے، ایران کے ایک قصبہ جہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے فیض کو پھیلا دیا۔ بھرتی سے کتنے علماء، پورے بھلیس کو دیکھیے آپ، اسی بھلیس سے مفتی نذیر صاحب جو پورے جموں کشمیر کے مفتی اعظم ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے بھلیس پر، اپنے اس گاؤں بھرتی پر کہ یہاں علماء آئے اور انہوں نے انبیاء کی وراثت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اور اس وراثت کو چلانے کے لیے میں نے بولا کہ بڑی محنت، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، سحر زدہ کہا گیا، ڈھیلے برسائے گئے، پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلے بول اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پوری دنیا میں اسکول تھے، کالج تھے، پڑھائی ہو رہی تھی، لہذا ان مدرسوں میں الف سے اللہ پڑھایا جاتا ہے، بے سے بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور الف سے انار نہیں پڑھایا جاتا ہے، بی سے بال نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے اسکول اور کالج میں اور مدرسے میں اور یونیورسٹی میں۔ اس مدرسے سے نکلنے والے بچے کو یہ پڑھایا جائے گا کہ آپ کے قدم کے نیچے جنت، آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ انجینئر بن رہا ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ پروفیسر بن رہا ہے، وہ کسی کالج کا وائس چانسلر بن رہا ہے، وہ وکیل بن رہا ہے، وہ جج بن رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل و دماغ میں ربوبیت نہیں ہے، الوہیت نہیں ہے، خدا کی قسم اس انجینئر سے بہتر شہد کی مکھی ہے جو ایک بہترین ڈیزائن بنا کر شہد وہ چھتا بناتی ہے اور اس شہد کو بطور گوند استعمال کرتی ہے۔ خدا کی قسم اس ڈاکٹر سے بہتر وہ چڑیا ہے کہ جو انڈا دینے کے لیے جس کا بیڈ روم الگ ہے
اور انڈا دینے کے لیے الگ سے جگہ ہے اور بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے یا اور کچھ کمانے کے لیے اس کو بنائیں گے، لیکن اس کو مدرسے اور مکتب میں نہیں ڈالیں گے، اس کو قال اللہ اور قال الرسول کے بول سکھانے کے لیے کسی جگہ نہیں ڈالیں گے، خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ وہ مرتد ہو سکتا ہے، وہ ارتداد کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے دل میں دماغ میں قرآن نہیں، حضور کی سیرت نہیں، وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اسکولوں میں دیکھیں، آپ کالج میں دیکھیں، آپ اور یوگا کرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ ایک غیر کی عبادت ہے۔ ماں باپ نے اس کو نہیں پڑھایا، یہ بچہ مجرم نہیں ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ دنیا میں آتا ہے فطرت لے کر آتا ہے، فطرت سلیم لے کر آتا ہے۔ اس کے ماں باپ سب سے بڑے مجرم، جو بچہ سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈرگس کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ معصوم ہے، مجرم ہے اس کے ماں باپ۔ جس ماں باپ نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، جس بچے نے امام الانبیاء آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کے مطابق عمل نہیں کیا کہ بچہ 7 سال کا پہنچے اس کو نماز کا حکم دیجئے اور 10 سال کا پہنچ کر اگر نماز نہ پڑھیے تو اس کو تنبیہ کیجئے، ڈانٹیے، ماریے، یہ نسخہ ہے۔ کیا ماں باپ یہ کرتے ہیں؟ لہذا اس مدرسے سے نکلنے والا بچہ، اس کو بڑے میدانوں سے، بڑے سنگلاخ جنگلوں سے گزرنا پڑے گا، بڑے کانٹے دار جھاڑیاں آئیں گی، آپ کو دیوانہ کہا جا سکتا ہے، مجنوں کہا جائے گا، سحر زدہ کہا جائے گا، لیکن ڈٹے رہنا۔ اور ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جمے رہے، ڈٹے رہے اور کسی طوفان کا شکار نہیں ہوئے کہ کوئی لہر چل رہی ہے، کوئی انقلاب آ رہا ہے، کوئی کبھی صبح یہ نعرے دیے جا رہے ہیں، شام کو وہ نعرے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارا نعرہ ایک ہے، اللہ اکبر، اسی کو ہمیشہ رکھنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مکمل طور پر سلنڈر کرنے والے ہو اللہ کے سامنے۔ یہ ایمانی جذبہ ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔